چنانچہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا انی مہاجرن الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اب اتنا بڑا ملک ہے، اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا ملک تھا، بڑی آبادی والا ملک تھا، لیکن اتنی بڑی آبادی کے اندر حضرت ابراہیم کے علاوہ صرف 2 مسلمان تھے، ایک ان کی بیگم حضرت سارہ اور ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ تینوں حضرات کا قافلہ نکلتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا یہاں سے نکل کر شام فلسطین، یعنی کہ شام اور فلسطین جانا ہے، لیکن مصر کے راستے سے جانا ہے۔ یہاں سے چلتے 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 راستے میں شرق اردن، یعنی کہ اردن کی مشرقی جانب کے اندر بحر میت نامی ایک سمندر موجود ہے، جس میں آگے چل کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق بھی کیا تھا۔ تو بحر میت نامی ایک سمندر آیا اور وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی اور ان کی تشکیل ہو گئی کہ آپ نے یہیں پر رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیگم کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے اور جانا تھا حضرت کو فلسطین، اور یہاں سے مصر جب پہنچتے ہیں تو دوسری آزمائش آ جاتی ہے کہ وہاں کا جو ظالم بادشاہ ہے حضرت سارہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ ان کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب کیا۔ حضرت سارہ عفیفہ اور پاک دامنہ رہی، اور اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے یا ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی لونڈی ساتھ کر دی۔ وہ لونڈی لے کر آئی، حضرت سارہ نے وہ لونڈی حضرت ابراہیم کو دی، حضرت ابراہیم اپنے نکاح میں لائے، اور یہ 3 بندوں کا قافلہ یہاں سے جا کر شام پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آ گئی کہ بھائی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دو، جا کر کہاں، جہاں پر موجودہ کعبۃ اللہ ہے وہاں پر چھڑوا دیا جاتا ہے، اور پھر حکم یہ دیا جاتا ہے آپ نے ان سے بات نہیں کرنی اور ان کو چھوڑ کر آ جانا ہے۔ اب کلیجے گردے کلیجے والے سوچیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا اس موقع پر دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا اور نوجوان بیوی کو چھوڑنا۔ چنانچہ یہ اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور اس کے بعد واپس آئے، اور پھر خبر گیری کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت والا آیا کرتے تھے۔ جب ایک موقع پر آئے، حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 13 سال ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آ گئی، اور خواب کے اندر 3 دن تک مسلسل دکھلایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنا خواب بتلا کر بیٹے کی رضامندی کے ساتھ مینا کے میدان کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر اللہ رب العالمین نے، یعنی کہ یوں کہیں کہ زوردار الفاظ کے اندر حضرت ابراہیم کی تصدیق کی، خوشی کے انداز میں، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیکھا۔ اس کے بعد کوئی آزمائش نہیں آئی۔ اب جتنی بھی آزمائشیں ایک سے بڑھ کر ایک سخت آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام کی تمام آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے خدمت لی، کون سی؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی خدمت۔ یہ واقعہ حضرت اسماعیل کے وہ جو ذبح کرنے والا تھا اس کے بعد کا ہے۔ اب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اب یہ وقت تھا قبولیت کا۔ چنانچہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا تو اس کو، یعنی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو تو نے میرے اور میرے بیٹے کے ہاتھوں کروائی ہے، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور پیغام، یہ خوشخبری یا بشارت یہ دی، اتنی بڑی آزمائشوں پر پورا اترنے کی وجہ سے ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ لوگوں کا کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے۔ امام کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے قول کی، فعل کی نقل کی جائے، تقلید کی جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو امام بنائیں گے، اللہ نے امام بنایا۔ تو کیسا بنایا؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا، ہر بندہ اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑنا چاہتا ہے، یہ امامت کی شان دی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے امام بھی بنائے، اور اللہ نے انبیاء کرام بھی بنائے۔ حضرت اسحاق کی نسل میں تمام کے تمام انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی
انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ جب اللہ میاں کی ذات اس موقع پر یعنی کہ خوش ہے اور نوازنے پر ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے لیے ملنے والے انعام کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا، بلکہ فوراً کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا جو انعام آپ مجھے دے رہے ہیں یعنی امامت کا، یہ امامت کو میری ذات تک خاص مت کریں، میری اولاد کو بھی یہ نعمت اور یہ منصب عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد، پھر اولاد میں اللہ نے تقریباً 4000 کے لگ بھگ انبیاء کرام بھی بھجوائے، اور ساتھ میں اللہ نے ائمہ بھجوائے۔ ائمہ سے مراد وہ لوگ جو نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کے رہبر اور رہنما بنے، وہ امام کہلاتے ہیں۔ جب حضرت کی یہ دعا ہوئی، اللہ میاں نے فوراً جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، یاد رکھنا ابراہیم، جو میرا تم سے عہد ہے کہ تمہیں تو امام بنا دیا، تمہاری اولاد کے حق میں بھی تمہاری دعا قبول ہے، لیکن یہ جو میرا تمہارا معاہدہ ہے کہ تمہاری اولاد کے اندر امامت کو جاری کروں گا یا امامت ان کو ملے گی، یہ میرا عہد ملے گا اس بندے کو جو ظالم نہ ہو، اس بندے کو جو فاسق نہ ہو۔ جو ظالم ہوگا، جو فاسق ہوگا، باوجود ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہو، اس کو امامت وغیرہ نہیں ملے گی۔ تو ماقبل والی آیات کے اندر یہود کا تذکرہ ہوا، تو یہود کے تذکرے کے اندر آپ نے سن لیا وہ ظالم بن گئے تھے، وہ فاسق بن گئے تھے، اب وہ امامت کے اہل نہیں تھے۔ اس بنیاد پر اللہ نے ان سے امامت کو لیا اور بنو اسماعیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا۔ اس مبارک آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ اب یہ واقعات سن کر ہمارے دل میں خیال آتا ہوگا یقیناً کہ یار حضرت ابراہیم کی طرح میں بن جاؤں، بھولے سے بھی یہ دعا مت مانگیے گا۔ وہ بڑے حوصلے والے انسان تھے۔ ہمیں ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں، ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں، لیکن اس واقعے کو سن کر انسان کے دل میں اتنا خیال ضرور آنا چاہیے کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا میں ضرور کروں گا۔ اتنی تو انسان نیت کر لے نا، اتنی انسان نیت کر لے کہ خدایا جتنا میرے بس میں ہے تیرے احکامات کو پورا کرنا اتنا میں کروں گا۔ تو اگر ہم اتنی نیت کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یاد کرو اس وقت کو، ابراہیم ربہ، جب حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش کے اندر ڈالا، بکلمات، چند کلمات سے، چند کلمات سے مراد وہ چند مواقع تھے، فاتمہن، حضرت ابراہیم نے ان تمام کی تمام امتحانات کو مکمل کر دکھایا۔ قال، اللہ پاک اتنے خوش ہوئے، اللہ پاک نے اس موقع پر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اتنے سارے امتحانات میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ آپ کو امام بننے کی صورت میں دیا جائے گا، آپ کو امام بننے کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو امام ہوتا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں لیاری کے اندر ائمہ کے لوگ عزت نہیں کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھو لفظ امام جب لگ گیا تو سب سے پہلا امام حضرت ابراہیم تھے، جن کو خود اللہ نے کہا میں آپ کو امام بناؤں گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ لوگ کرتے نہیں ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا زمانہ ہے۔ اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا امام ہے نا، اگر وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا اس کی قبولیت میں بھی شک نہیں، اور اگر بد دعا کرے گا اس کی قبولیت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ائمہ کو نہ تنگ کیا کر، لوگ آ کر باتیں کرتے ہیں مختلف قسم کی، ٹھیک ہے ہمارا امام، اس کے پانچے نیچے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، اس کی تلاوت سے نا بھیا، اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا کسی امام کے پیچھے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، آپ اس کے متعلق تاثرات قائم کریں۔